بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک باری سر میں کبابیدہ سجاد برا ملوائے میرا وعدائے ولناروسا ایک باری سر میں کبابیدہ سجاد برا ملوائے میرا وعدائے ولناروسا میں عبادات اور بالخصوص عزاداری کی عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند تمام جامعات علمیہ اور بالخصوص اس جامعہ دینیہ کی ترقی و بحالی کے لیے بآواز بلند شہداء اسلام کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے بآواز بلند دشمنان آل محمد دشمنان دین کی سازشوں کی ناکامی کے لیے بآواز بلند تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے بآواز بلند ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم أجمعين واللعن الدائم على أعدائهم ملعونين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون دامن وقت تقریباً ختم ہے آذان سے قبل چند دن باقی ہیں تھوڑا سا ترجمہ اور توجہ آیت الکرسی کی اس آخری حصے کی آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے جو حضرات متوجہ ہیں بآواز بلند اس حصہ آیت الکرسی میں اللہ نے اس امر کو بیان فرمایا ہے کہ مومن کون ہوتے ہیں اور اللہ کا مومنوں کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے اور دوسرے حصے میں فرمایا ہے کہ کافر کون ہوتے ہیں اور اللہ کا کافروں کے ساتھ رویہ کیا ہوتا ہے یہ ایک میزان ہوگا یہ ایک معیار ہوگا جس پر پرکھا جا سکے گا کہ مومن کون ہے اور کافر کون ہے اور ساتھ ہی یہ بھی جائزہ لیا جا سکے گا کہ ہم اگر مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو کیا ہم اس میزان پر پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے ہیں کہیں ہم نے
اپنے آپ کو دھوکہ تو نہیں دیا ہوا باواز بلند سے عمل وقت تنگ ہے فقط ترجمے پر ہی شاید بھروسہ ہو سکے اللہ ولی ہے الذین آمنوا کا اور الذین آمنوا کون ہوتے ہیں وہی جنہیں آپ مومن فرماتے ہیں الذین آمنوا جو ایمان لائے وہ کیا ہو گئے مومن ہو گئے اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی حبک ایمان اے علی تیری محبت ہی ایمان ہے تو جو لوگ ایمان کے دعویدار ہیں یا جو لوگ حب آل محمد کے دعویدار ہیں اللہ فرماتا ہے میں ایسے مومنوں کا ولی ہوں کیا خیال ہے اللہ ولی ہے یا علی ولی ہے جی آپ اپنے کلمے میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلا حصہ آپ کے کلمہ طیبہ کا کیا ہے علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ یعنی مولا علی کے بارے میں آپ ایک منصب بیان کرتے ہیں ولی اللہ کا دوسرا منصب بیان کرتے ہیں وصی و رسول اللہ کا اور تیسرا منصب بیان کرتے ہیں خلیفۃ و رسول اللہ بلا فصل لیکن میں نے جو آپ سے سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا جس علی کو ولی بنایا گیا ہے تو کس نے بنایا ہے جی اللہ نے بنایا ہے یا لوگوں نے بنایا ہے جی اگر لوگ بناتے تو ہم تسلیم نہ کرتے کیونکہ ولی بنانا اور ولایت دینا یہ اللہ کا اختیار ہے کسی امت کا اختیار لیکن جو اللہ ولی بناتا ہے کیا خود وہ بھی ولی ہے جی چونکہ ہمارے ماحول میں ایک بات شہرت پا جاتی ہے تو دوسری بات تھوڑی سی اوجھل ہو جاتی ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون تو پہلا ولی کون ہے اللہ ولی ہے اللہ فرماتا ہے میں ولی ہوں کس کا وہ فرماتا ہے میں ولی ہوں الذین آمنوا کا میں کن کا ولی ہوں جو ایمان لائے ہیں اور پاک پیغمبر کے ارشاد کے مطابق جنہوں نے اپنے دل میں حب علی کو بٹھایا ہے میں ان کا ولی ہوں تو یہ ولایت جو اللہ اپنی بیان کر رہا ہے مومنوں پر اس سے مومنوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے اور اللہ مومنوں کے ساتھ اپنے ولی ہونے کے حوالے سے کیا سلوک کرتا ہے اور ماشاءاللہ جو مومن بیٹھا ہے وہ ایک صلوات کے ساتھ اپنے مومن ہونے کو ظاہر کرے مومنوں کا اللہ ولی ہے وہ ولایت رکھنے والا اللہ مومنوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے تو قرآن فرماتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور اللہ ان مومنوں کو اندھیروں اور تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے کس سے نکالتا ہے اندھیروں سے لے جاتا ہے نور کی طرف اس وقت نور ختم ہو رہا ہے اندھیرا آ رہا ہے سورج غروب ہو رہا ہے اور رات کا اندھیرا شروع ہو رہا ہے یہ سورج کون غروب کر رہا ہے جی اور رات کا اندھیرا کون لا رہا ہے اللہ کن پر
کیا آپ مومنوں کے لیے بھی سورج غروب ہو رہا ہے اور نور جا رہا ہے؟ اور کیا آپ مومنوں پر رات آ رہی ہے اور اندھیرا چھا رہا ہے؟ کر کون رہا ہے؟ اللہ۔ اور اللہ کہتا کیا ہے کہ میں تو مومنوں کا ولی ہوں اور میں مومنوں کو اندھیروں سے نکالتا ہوں، نور کی طرف لے جاتا ہوں۔ تو کیا خیال ہے، یہ نور جو جا رہا ہے یا یہ اندھیرا جو آ رہا ہے، آیت الکرسی میں یہی مراد ہونا چاہیے یا کوئی اور نور مراد ہونا چاہیے اور کوئی اور اندھیرا مراد ہونا چاہیے؟ جی، کیونکہ یہ نور ہر ایک کے لیے جا رہا ہے، کوئی مومن ہو، کوئی کافر ہو، کوئی مشرک ہو، کوئی منافق ہو، کوئی فاسق ہو، کوئی فاجر ہو، کوئی بھی ہو، سید ہو، غیر سید ہو، بلوچ ہو، پٹھان ہو، انسان ہو، حیوان ہو، نور یعنی سورج اس سے جا رہا ہے اور رات کا اندھیرا آ رہا ہے اور کر بھی اللہ رہا ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ جو فرما رہا ہے وہ اس نور اور اندھیرے کی بات نہیں کر رہا، کسی اور نور اور اندھیرے کی بات کر رہا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جامعات جو قائم ہوتے ہیں اور یہ مدارس دینیہ جو قائم کیے جاتے ہیں، یہ دراصل اسی امر کے ترجمان ہیں جس کو اللہ آیت الکرسی میں بیان کر رہا ہے کہ یہ جامعات قائم ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ امت کو اندھیروں سے نکالیں اور نور کی طرف لے جائیں۔ اس اندھیرے سے مراد کیا ہے؟ گمراہی، اور اس نور سے مراد ہے ہدایت۔ اندھیرے سے مراد کیا ہے؟ ضلالت اور گمراہی، جس میں کفر بھی آ جاتا ہے، شرک بھی آ جاتا ہے، نفاق بھی آ جاتا ہے اور ہر قسم کا عقیدے کی خرابی بھی آ جاتی ہے۔ اور کدھر لے جاتے ہیں؟ نور کی طرف، یعنی ہدایت کی طرف، یعنی عقیدے کی صحت کی طرف، ایمان کی طرف اور انسان کی انسانیت کی طرف اور شرافت کی طرف۔ تو میرے دوستو، ان جامعات کے ان جلسوں کا انعقاد دراصل اس لیے ہوتا ہے کہ مومن اندھیروں سے نکلیں، یعنی گمراہیوں سے بچیں اور نور کی طرف جائیں، یعنی ہدایت کی طرف جائیں۔ اگر تو یہ کام ہو رہا ہے اور ہم اپنے آپ کو اس میں فٹ محسوس کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مومن ہیں، اللہ ہمارا ولی ہے اور وہ ہمارے ساتھ یہ فضل و کرم کر رہا ہے اور یہ مہربانیاں کر رہا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی مجلس ایسی ہے، کوئی جلسہ ایسا ہے، کوئی مدرسہ ایسا ہے، کوئی مسجد ایسی ہے، کوئی اور اس قسم کی عبادتگاہ ایسی ہے جس کا نام تو عبادتگاہ والا ہے لیکن اس میں کام یہ نہیں ہو رہا، اس میں الٹا نور سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جانے کا عمل انجام دیا جا رہا ہے، تو پھر یاد رکھو وہ اللہ والا کام نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو مومنوں کو گمراہیوں سے نکالتا ہے اور ہدایت کے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ برعکس اللہ فرماتا ہے والذین کفروا، اور جو کافر ہوتے ہیں، اولیاء الطاغوت، ان کے ولی، ان کے سرپرست طاغوت ہوتے ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یخرجہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں نور سے نکالتے ہیں اور گمراہیوں اور تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ کیا خیال ہے اس اللہ کی زمین پر ایسے کام بھی ہو رہے ہیں؟ جی، نور سے ہٹانا اور گمراہی کی طرف لے جانا۔ تو میرے عزیزان گرامی قادر، یہ آپ کا فریضہ ہوگا، ہمارا فریضہ ہوگا کہ ہم فقط دھوکے میں نہ رہیں بلکہ پرکھیں کہ کہاں یہ عمل اور یہ مہربانی کی جا رہی ہے کہ اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اگر کہیں انسان کا ایمان خراب ہو رہا ہو اور عقیدے تباہ ہو رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں اللہ کی مہربانی نہیں ہے، اس لیے کہ جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ مومن نہیں ہے،
کیونکہ وہ طاغوت کے زیر سایہ پل رہے ہیں، اور طاغوت ہمیشہ ہدایت سے نکال کر گمراہیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ آئیے اللہ کا شکر ادا کریں کہ آج کے اس گئے گزرے دور میں، جس کو کہ 15ویں صدی کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، کچھ ایسے مراکز موجود ہیں جہاں ہدایت تقسیم ہوتی ہے، جہاں ہدایت کی طرف لے جانے کا عمل پوری شدت کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ جب ہدایت کی طرف لے جانے والی کارروائی شروع ہوتی ہے تو جو طاغوت اور طاغوت کے چیلے ہوتے ہیں وہ تنگ کرتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں؟ تنگ کرتے ہیں، اور وہ کبھی بھی اس کام کو پسند نہیں کرتے، تو وہ پھر مختلف قسم کے روڑے اٹکاتے ہیں، مختلف قسم کے موانع ایجاد کرتے ہیں، پروپیگنڈے کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ہزارہا قسم کے چالے چلتے ہیں تاکہ کسی طرح یہ لوگ گمراہی سے نکل کر ہدایت کی طرف نہ آئیں۔ ایسے علماء کو بھی گالیاں دی جاتی ہیں، ایسے مہربانوں پر بھی طعنے اور الزام تراشیاں کی جاتی ہیں، اور آپ کو متوجہ ہونا چاہیے کہ آپ تلاش کریں کہ آپ کے مخلص کون ہیں جو اللہ کی ولایت کے سائے تلے گمراہی سے نکال کر ہدایت کے فریضے انجام دے رہے ہیں۔ کیا آپ یہ پہچان کر لیتے ہیں، یا فقط اچھی آواز کے عاشق ہیں؟ جی، اچھی آواز کے عاشق ہونا چاہیے یا ہدایت کی طرف لے جانے والوں کا عاشق ہونا چاہیے؟ جسے آپ یزیدیت کہتے ہیں وہ کیا ہے، اور جسے آپ حسینیت کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ کربلا نے کیا کام کیا اور کربلا کے دشمنوں نے کیا کام کیا؟ کربلا کے جو دشمن تھے، جو یزیدی تھے، جو ابن زیاد کے سپاہی تھے، جو یزید کے گماشتے تھے، وہ گویا وہی تھے کہ جو ہدایت سے نکال کر گمراہی کی طرف امت کو لے جانے کا عمل انجام دے رہے تھے، اور مقابلے میں حسین اپنے چند ساتھیوں سمیت اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور کا فریضہ انجام دے رہا تھا۔ اس سلسلے میں امام حسین کو کتنی قربانیاں دینا پڑی؟ یہ مسائل جو آپ روزانہ سنتے اور پڑھتے ہیں، یہ فقط سننے اور پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس عمل کو بھی یاد رکھنے کے لیے ہے کہ جہاں کہیں ہدایت کا عمل شروع ہوگا وہاں یزیدیت اپنی شیطنت کرے گی، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تنگیاں کریں گے، حتیٰ کہ قتل کریں گے، غارت کریں گے، قید کریں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مردوں کے سر کاٹ دیں اور عورتوں کی چادریں چھین دیں۔ جسے آپ شام غریبہ کہتے ہیں، وہ اسی لیے ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو یزیدی عمل ہوتا ہے وہ کہاں تک جاتا ہے، اور جو حسینی مہربانی ہوتی ہے وہ کہاں تک ہوتی ہے۔ حسینیت والے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن اپنا کسی کے سامنے سر جھکانا پسند نہیں کرتے، اور یزیدیت والے ہر قسم کے ظلم کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، اور ان کے دل میں نہ کوئی رحم ہوتا ہے اور نہ ان کے اندر کوئی نور ہوتا ہے۔ ہیں جو اندھیروں میں گھرے ہوئے، تو ان کا کام بھی اندھیروں کو بانٹنا ہوتا ہے۔ کل بھی یزیدی یہی کام کرتے تھے، آج بھی یزیدی یہی کام کر رہے ہیں۔ آج کے یزیدیوں کے مقابلے کے لیے آج کا کو حسین چاہیے، آج کی کو حسینیت کے متوالے چاہیے۔ کیا خیال ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی مشکل وقت اور کوئی ایسی مشکل پیش آئے جس میں کہ قربانی دینی پڑے، تو کیا مومن قربانی کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ بس آخری جملہ یہی ہے کہ کہا تھا حضرت امام حسین نے اپنے استغاثے میں، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کو آئے؟ میرا آپ سے سوال ہے اور اسی پہ ختم ہے، امام اپنی جان بچانے کے لیے ناصر طلب کر رہے تھے یا اپنے مشن کو زندہ رکھنے کے لیے ناصر طلب کر رہے تھے؟ جس کا علی اکبر قربان ہو جائے وہ زندہ رہ کے کیا کرے؟ جس کا علی اصغر سینے پہ پیاسا تڑپ جائے تیر کھا کر، وہ زندگی سے کیسے کیا محبت رکھے گا؟ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے
آخری استغاثوں میں یہی کہا حل من ناصر ینصرنا، یعنی میرا جو مشن ہے وہ آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ جو کوئی میرے اس استغاثے پہ لبیک کہنا چاہے وہ حاضر رہے، اگر کہیں بھی گمراہی سر چڑھے تو حسینیوں کا فریضہ یہ ہے کہ گمراہی کا مقابلہ کریں اور نور کو پھیلانے کے لیے اپنے سر کے لہو کو بھی پیش کر دیں، اپنے بازوؤں کے لہو کو بھی پیش کر دیں، اپنے سینے کے لہو کو بھی پیش کر دیں، اپنے جوانوں کی لاشیں بھی دیکھ لیں اور اپنے بچوں کا تڑپنا بھی برداشت کر لیں، لیکن گمراہی کے سامنے یعنی یزیدیت کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہ ہوں۔ اور دوسرا استغاثہ حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو رسول کی بیٹیوں کے پردے بچائے؟ یہ بھی گویا اسی امر کی طرف اشارہ تھا کہ آج میری بہنیں اپنی پردے قربان کر رہی ہیں، آج میری بیٹیاں اپنی چادریں قربان کر رہی ہیں، آج رسول کے حرم کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے کہ کوفہ کا بازار ہے اور کوٹھوں پہ چڑھی ہوئی عورتیں پوچھ رہی ہیں من ای الاسارا انتنا، اے بیویوں بتاؤ تم کس خاندان کی قیدی ہو؟ اللہ جانے کس طرح سینے پہ پتھر رکھ کے رسول کی بیٹیوں نے یہ جملہ کہا ہوگا، نحن اسارا اہل البیت، ہم اہل البیت کے خاندان کی قیدی ہیں، ہم اس خاندان سے ہیں جس کے متعلق فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور آپ نے دیکھا کہ عورتوں نے کچھ کھجوریں ہاتھ میں لے کر ان پیاسے اور بھوکے بچوں کو دینا شروع کی جو 3 دن سے بھوکے بھی تھے، جو کئی دنوں سے پیاسے بھی تھے، لیکن جب انہوں نے کھجوریں دیں تو بی بی ام کلثوم نے فرمایا یا اطفال آل محمد ان الصدقۃ علینا حرام، اے آل محمد کے بچوں صدقہ ہم پر حرام ہے، یہ کھجوریں صدقے کی ہیں اور تمہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ جانے کتنی عظیم تربیت تھی اس خاندان کی جس کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی وہ کھجوریں واپس پھینکنا شروع کر دی، بلکہ بعض روایات کے مطابق منہ میں انگلیاں ڈال کر کھجوروں کو باہر نکالا اور کہا پھپھی کی آواز آ رہی ہے ان الصدقۃ علینا حرام، ہم آل محمد کے بچے ہیں۔ پس معلوم ہوا اگر کوئی گمراہی سے بچانا چاہے اور نور کی طرف لے جانا چاہے تو اسے اتنا پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، اتنا طاہر و مطہر ہونا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں ایک کھجور حرام کی بھی اس کے حلق سے نیچے نہ اترنے پائے۔ تو میرے عزیزان گرامی یہ قربانی ہے جسے حسینیت کہا جاتا ہے۔ آئے اللہ سے دعا کرتے ہیں خداوندہ ہمیں ایسا مومن قرار دے کہ جن کا تو ولی ہے اور جس کی ولایت میں گمراہی سے بچ کر ہدایت کی راستے پر گامزن ہونا یہ مومن کا مقدر ہوتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ والدین حاجی محمد اسلم بھٹی کی خدمت میں عیسیٰ صاحب کے لیے اور ان کے حق میں دعا مغفرت کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی ولا الضالین۔ اللهم صل على محمد